ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، پروردگار اور پالنہار ہے، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس پاک پروردگار کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد اور متبعین پر۔ معزز حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت رسول کے نام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ سے لگاؤ کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا ہے، اور میلاد النبی کے نام سے جلسوں، جلوسوں اور پروگراموں اور دوسری چیزوں کا اہتمام بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، اور یہ محبت ایسی محبت نہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نگاہ میں، اس کے یہاں، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے والدین سے ہماری جتنی محبت ہے اس سے زیادہ ہوگی، ہماری اولاد سے ہم کو جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر ہوگی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تب یہ سمجھ لیجئے کہ
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے، ورنہ صرف ڈھونگ ہوگا یہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو آپ کی ایک ایک اشارے پر، ایک ایک ادا پر، ایک ایک حکم پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے عمل کیا اور لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا، تلقین کی، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیا، ان سے تعلق توڑ لیا، اپنے گھر والے ہوں چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زندگیوں میں، کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یا کسی کو منع کیا فلاں کام نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس کے باوجود جب ان کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے جو ہے سخت خفا رہے۔ ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کرتے ہیں، اس کا اگر ہمیں صحیح معنوں میں پتہ لگانا ہے کہ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے یا صرف یہ دعویٰ ہے اور صرف یہ ایک ڈھونگ ہے، اس کا اندازہ اس وقت لگے گا جب ہمارا کوئی مفاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے ٹکرائے گا، جب ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اور ہمارے چاہنے والے یا ہمارے جو بزرگ ہیں یا بڑے ہیں، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی حکم، ان کی کوئی رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرائے گی۔ ایسی صورت میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، فیصلے کو، آپ کے فرمان کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں اور دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کی بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، تب تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا دعویٰ سچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور اگر ایسا نہیں، چنی چنا کیا، بات تو صحیح ہے لیکن جہاں لیکن آ گیا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا ہے، ہمارے خاندان میں ایسے چلتا ہے اور یہی رواج ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اپنی ناک دیکھے آدمی اور لوگوں کے جو ہے منہ کو دیکھے کہ لوگ ایسے کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا تو سمجھ لیجیے کہ ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں نقص ہے۔ بہرحال آج میں یہ چند نکات کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے یا ہم؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، اور یقیناً وہی سب سے محبت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جلسوں جلوسوں کا اہتمام نہیں کیا؟ کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جلوسوں کا اہتمام نہیں کیا؟ بلکہ قرآن کریم کو آپ دیکھیے اور دوسرے واقعات کو آپ دیکھیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 مہینے، اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور سال کے 12 مہینے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ کب بنائے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ نام الگ الگ لوگوں نے رکھے ہیں، الگ بات ہے، لیکن سال کے 12 مہینے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنا دیے، اور جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، خاص ان کا احترام ہے، خاص ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح اور درست دین۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان کیا حدیث میں۔ 3 مہینے خاص طور سے جو ہے متواتر ہیں، 3 مہینے متواتر ہیں، پے در پے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے خاص طور سے بچو۔ بھائی اور بزرگوں، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے جو 4 مہینے مقرر کیے ہیں ان میں سے یہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں۔ اگر اس کی خصوصی اہمیت الگ سے ہوتی
جیسے رمضان کا مہینہ جو ہے رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی الگ سے خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس رمضان کے روزے کی فرضیت بیان کی، شہر رمضان جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کی فرضیت قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے کی فرضیت، اس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں مستقل بیان کی گئی۔ اور باقی سال کے 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کو حرمت والے قرار دیے ہیں، ان میں سے ربیع الاول کا مہینہ نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سال کے 12 مہینے مقرر کیے، ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا اور کہا کہ ان مہینوں کے اندر خاص طور سے ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی یہ 4 مہینے کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، آپ نے ربیع الاول کے مہینے کو ان 4 حرمت والے مہینوں میں نہیں قرار دیا۔ اگر اس مہینے کی حرمت ہوتی، خاص خصوصی اس کا اہتمام ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متعین کرتے، اس کی کوئی خاص فضیلت بیان فرماتے، لیکن نہیں ہے۔ نہ قرآن میں کہیں آیا اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ، نہ حدیث میں آیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بھائی اور بزرگوں، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب ہوتا، کب سے ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مہینہ کیلنڈر میں محرم کا مہینہ۔ اور اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے شروع ہوا۔ سن ہجری کیلنڈر جو ہے، مہینے تو تھے، مہینے مقرر تھے، لیکن سن نہیں مقرر تھا کہ کون سا سن ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں اس وقت 1442 ہجری چل رہا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1442 سال ہو گئے، 1442 سال ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، آپ کی پیدائش کو نہیں۔ یہ ہجری کیلنڈر جو سن شروع کیا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی، عرب سے باہر عجم میں بھی پھیل گئے تھے۔ انہی کے زمانے میں ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا، اور مختلف علاقوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں گورنر بھیجے۔ تو کوفہ شہر کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درخواست سے بھیجی، یا ان سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ فرمان جاری کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آج کی طرح سے مواصلات تھے نہیں، اتصالات تھے نہیں کہ فوراً جو ہے پتہ چل جائے اخبار اور ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سے کہ ہاں یہ فرمان جاری ہوا، گورنمنٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ حکم پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ کہا کہ آپ کا فرمان آتا ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے کہ کس تاریخ کو یہ فرمان جاری ہوا، کب سے یہ حکم جاری مانا جائے گا۔ تو کوئی متعین ہونا چاہیے، تاریخ متعین ہونا چاہیے، تاکہ اسی اعتبار سے جو ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بٹھایا مدینہ منورہ میں، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو موجود تھے، اور ان سے مشورہ کیا کہ کب سے اس کا آغاز کیا جائے۔ یہ صحیح بات ہے کہ پتہ نہیں کہ کب سے یہ حکم جاری ہوا ہے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں مانا جائے گا، بعد میں مانا جائے گا۔ ہاں، تو تاریخ نہیں رہے گی تو کیسے پتہ چلے گا کب سے یہ آرڈر جاری ہوا؟ مشورہ کیا لوگوں نے کب سے، کس وقت سے، کس تاریخ سے کیلنڈر شروع کیا جائے۔ تو مختلف رائے آئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اتفاق اس پر ہوا کہ اکثریت اس بات کی طرف گئی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات آئے، لیکن اہم ترین واقعہ جو تھا، جہاں سے تاریخ کا ایک رخ بدل گیا، وہ ہجرت ہے۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کی ولادت ہوئی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ 13 سال تک مسلمان مکہ مکرمہ میں بڑے دبے کچلے تھے، ان کے حالات بہت ہی ناگفتہ بے تھے، ان کا جینا مشکل تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پھر اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، اس لیے اس ہجرت کے واقعے سے جس سال میں ہجرت پیش آئی، اسی سال سے جو ہے کیا کیا جائے، کیلنڈر جاری کیا جائے۔ تو اس طرح سے غور و فکر کے بعد محرم کے مہینے سے اور ہجرت کے واقعے سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ تو بھائی اور بزرگوں، اگر اس ربیع الاول کے مہینے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی آپ ظاہر کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی عید اس کو قرار دیا جاتا ہے،
اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس مہینے کو چھوڑ دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس واقعے کو نظر انداز کر دیتے اور آپ کی ہجرت سے جو ہے کیلنڈر شروع کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جذبات اور عقیدت کے بجائے عقیدہ پر دھیان دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدت میں بہ کر اپنا عقیدہ خراب کر ڈالیں، اپنے عقیدے کو برباد کر ڈالیں۔ توحید بہت اہم چیز ہے بھائی اور بزرگوں، بہت ہی نازک معاملہ ہے توحید کا۔ انسان اگر توحید کے دائرے سے ہٹ گیا، شرک میں داخل ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا سب کچھ عمل برباد ہو جائے گا۔ اور یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ بزرگوں کی شان میں غلو اور حد سے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلا شرک جو رونما ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ بزرگوں کے سلسلے میں غلو کی وجہ سے، ان کو حد سے زیادہ آگے بڑھانے کی وجہ سے، ان کے سلسلے میں بہت زیادہ خوشگمانی رکھنے کی وجہ سے پیش آیا۔ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، قول منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت دعوت دی، تیری طرف بلایا، ہر طرح سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مشورہ ایک دوسرے کو کہا، تاکید کرتے ہوئے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اے اللہ، انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ نوح تمہیں جو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور بزرگوں کو جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ہرگز نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ 5 نام اللہ نے ذکر کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہے، جو حبر الامت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر ان کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ان کی یادگار قائم کرو، ان کی یادگار قائم کرو، جہاں پر یہ لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں کچھ یادگار قائم کر لو، ان کا مجسمہ بنا لو، تو ان کو دیکھ کر کیا ہے؟ اللہ یاد آئے گا، ان کی جو ہے ان کی عبادت اور بزرگی یاد آئے گی، تو تم اسی طرح سے جو ہے اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس طرح سے لوگوں نے ان کے مجسمے قائم کر لیے، ان کی یادگار قائم کر لی۔ پھر کچھ مدت گزر گئی، وہ نسل گزر گئی، لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم نہیں ہوا، پھر ابلیس آیا اور شیطان آ کر اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان کے واسطے سے اللہ سے مانگتے تھے، جیسے آج کہتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، ان کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں اللہ سے، تو تم ان کے واسطے سے مانگتے تھے، تو لوگوں نے ان کے واسطے سے مانگنا شروع کیا۔ پھر دو نسل گزری، لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم نہیں ہو سکا، پھر کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، اس طرح ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسی لیے اسلام میں مجسمہ سازی کو منع کیا گیا ہے کہ شرک کا سب سے پہلا جو ہے قدم یہی، زینہ یہی ہے کہ آدمی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس محبت میں غلو کرتے کرتے شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی اور بزرگوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہجرت کے واقعے کو یادگار بنا کر اور اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ تو اگر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ان کے نزدیک اتنا زیادہ اہم ہوتا تو یقیناً وہ اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہجرت کے واقعے کو منتخب نہ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے بھائی اور بزرگوں، یہ جو لوگ جشن مناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن کیسے منایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ثابت ہے کہ نہیں کچھ ثابت ہے؟ صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں، کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، سوموار کے دن میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اس دن، اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ بندوں کے اعمال جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، میں عبادت میں ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ولادت کے دن کا یہ معمول ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہی کا ہے، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا آپ کے یوم ولادت کے سلسلے میں، اس دن کیا کریں؟ روزہ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے، آپ نے جو کام کیا اپنی ولادت کے دن وہ کام ہم کریں، لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو نہیں کریں گے، اس کے الٹے کریں گے، اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ نکات ہے، یہ پہلو ہے غور و فکر کے کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم صرف خالی خولی مظاہرہ کریں اور نعرے بازی کریں اور جو ہے ادھر ادھر کے کام کریں، اور جو فرائض ہیں اسلام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اپنی زندگی پوری قربان کر دی، اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو تاکیدی حکم دیا، اس کو ہم جو ہے نظر انداز کر دیں، اس کو بھلا بیٹھے۔ 5 وقت کی نماز فرض قرار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا کتنا زیادہ آپ نے تاکیدی حکم دیا کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے، آپ نے عزم کیا کہ اس کے گھر کو آگ لگا دے، اس کے گھر کو آگ لگا دے جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت اپنی امت کو جو کی تھی، آخری وصیت جو کی تھی وہ نماز کے سلسلے میں کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری وصیت دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کی تھی کہ نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے زیر دست ہے، جو تمہارے سرپرستی میں ہے، تمہارے گھر والے، تمہارے بچے، تمہارے غلام، تمہارے مزدور، نوکر چاکر، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا حق جو ہے وہ یاد رکھنا اور کو ادا کرتے رہنا۔ تو حقیقت میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بھائی اور بزرگوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی، مبارک زندگی کو پڑھیں، آپ کے طرز عمل کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور اگر اس کے برعکس ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے تو مقبول نہیں ہو سکتا ہے، چاہے ہم جتنے خوش فہمی میں مبتلا رہیں، چاہے ہم جس قدر سے خوش فہمی پال لیں، لیکن اس خوش فہمی سے اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے خوش فہمیاں جو ہے پالتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی ہے۔ یہود بہت اعلیٰ نسل کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہودی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نسل در نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہی یہودی ہے۔ اتنے اعلیٰ خاندان کے، پیغمبر کے خاندان کے یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اسی خوش فہمی میں کہ ہم بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، پیغمبروں کے نسل کے ہیں، بادشاہوں کے نسل کے ہیں، بدعملی شروع کر دی، بد کرداری شروع کر دی انہوں نے، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہا کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے، یہودی کہتے تھے کہ یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل اتخذتم من دون الله آلهة قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ان کی خوش فہمیاں ہیں، صرف خوش فہمیاں ہیں جو پال رکھی ہیں انہوں نے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ جنت کے تم ٹھیکیدار ہو، تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کے پاس سے تمہارے پاس میں کوئی دلیل ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے چاہے جیسا عمل لے؟ تم کے اوپر سخت نکیر کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو کسی قسم کی خوش فہمی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو، آپ کی تعلیمات کو دل سے جان بنائے، اپنے سر آنکھوں پر رکھے، اس پر عمل کرے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون